آج ہم نے یونٹ نمبر 1 کا 1.2 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حصہ جو ہے نسبت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نسبت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں ریشو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی 9ویں 10ویں کی تو اردو میں ہے، لیکن 11ویں 12ویں کی انگلش میں میتھ ہے، تو وہاں پر ہمیشہ لفظ استعمال ہوگا ریشو فائنڈ کریں، پروپورشن فائنڈ کریں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا پرسنٹیج فائنڈ کریں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نسبت کو ہی تو ہم ریشو کہتے ہیں، تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے فائنڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جیسی اکائیوں والی ایک جیسی مقداروں کے موازنے کو نسبت کہتے ہیں۔ نسبت کی آپ نے یہ تعریف یاد کر لینی ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی اکائیوں والی، آپ نے اس کی تعریف یاد کر لی، اور مقداروں کے موازنے کو ہم نسبت کہتے ہیں۔ نسبت کے لیے ہم جو مطلب اس کو ہم کیسے بتاتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ کوئی بھی دو رقمیں ہوں گی، کوئی بھی دو رقمیں، جیسے ہمارے پاس اے اور بی دو رقمیں ہو گئی، ان کے درمیان یہ والا نشان لگا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں دو نقطے لگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے نسبت۔ کیا ہے؟ نسبت۔ اسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریشو۔ کوئی بھی دو رقمیں ہوگی، جو مرضی دو رقمیں ہوں گی، ان کے درمیان جب یہ والا سائن ہوگا، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس لکھا ہوا ہے 5:3، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو درمیان میں نشان ہے، اسے ہم کہتے ہیں نسبت کا نشان، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو آپ کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انہوں نے وہاں پر گیندیں بنائی ہیں 1 2 3 4 5 6، اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو جو ہے نا وہ لال رنگ کی گیندیں ہیں اور یہ نیلے رنگ کی گیندیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں لال رنگ کی گیند ہیں، اور یہ جو باقی چاروں ہیں نا، یہ کون سے رنگ کی ہیں؟ یہ نیلے رنگ کی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھیں، ٹھیک ہے، سوال نمبر 1، ہم سارے سوال ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے سرخ گیندوں کی نسبت، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے پاس سرخ گیندیں کتنی ہیں؟ 1 اور 2، 2 بٹا ٹوٹل کتنی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، یعنی کہ ہمارے پاس 6 میں سے 2 جو ہیں وہ لال گیندیں ہیں، تو یہ لال گیندوں کی نسبت ہوگی۔ اگر ہم سے نہیں پوچھے نیلی کتنی ہیں، تو ہم نیلی کہنا تھا 4/6، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہم سے پوچھے نیلی کتنی ہے، تو ہم نے کیا دینا تھا 4/6۔ 6 میں سے 4 جو ہیں وہ نیلی ہیں، اور لال کا پوچھا تو ہم نے لال کے بارے میں کہہ دیا 2/6۔ 6 میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے پاس لال رنگ کی گیندیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2/6 میں نے آپ کو کہا تھا آنسر چھوٹا دینا ہوتا ہے، تو چھوٹا آنسر ہو سکتا ہے نا، ان دونوں کٹنگ کر دیں۔ کیسے کٹنگ کر دیں؟ 2 1 بار 2 2 3 بار، یعنی کہ 1/3۔ اب 1/3 ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 3 میں سے 1، یعنی کہ ہر 3 گیندوں میں سے، جیسے 1 2 3، ہر 3 گیندوں میں سے ایک گیند جو ہے وہ لال رنگ کی ہے، جیسے 1 2 3، ہر 3 گیندوں میں سے ایک گیند جو ہے وہ لال رنگ کی ہے۔ دونوں باتیں ایک جیسی ہو گئی نا، کہ 6 گیندوں میں سے 2 گیندیں لال ہیں، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 گیندوں میں سے ایک گیند جو ہے وہ لال رنگ کی ہے، دونوں ایک ہی جیسی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ ٹھیک آنسر نہیں، کیونکہ بہت چھوٹا آنسر ہے، اور ہمیشہ چھوٹا آنسر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، بات ایک ہی ہے، 6 میں سے 2 گیند لال ہو گئی، یا 3 میں سے ایک گیند لال ہو گئی، لیکن یہ زیادہ چھوٹا آنسر ہے، تو یہ زیادہ آپ کو اس کے نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ والا لکھ دیا۔ پھر اس کا ہم نے اگلا پارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے ہم سے پہلا سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیں سرخ گیندوں کی نسبت۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ سرخ گیندوں اور نیلی گیندوں کے درمیان نسبت۔ اوپر والی نسبت کس کے درمیان تھی؟ اوپر والی نسبت تھی لال گیندوں اور پوری گیندوں کے درمیان۔ اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں سرخ گیندوں کی نسبت، یا پھر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سرخ گیندوں، ٹھیک ہے، اور پوری گیندوں کی نسبت، اور پوری گیندوں کی نسبت کہ 2/6، 2 ہیں لال، ٹوٹل ہیں 6۔ اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سرخ گیند اور نیلی گیندوں کے درمیان نسبت، تو اسے ہم نے ایسے لکھنا ہے۔ اس کو ہم اس کے ہمیشہ 2 ٹکڑے بناتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کہیں گے سرخ گیندیں کتنی ہیں، اگر میں ایسے لکھنا چاہوں، اوپر میں لکھ دوں سرخ گیندیں کتنی ہیں 2،
बटा नीली गेंदें, 2 हिस्से हैं ना, एक सुर्ख गेंदें हैं वो मैंने लिख दी 2, ये लगा दिया बटा, फिर आगे पूछा था नीली गेंदों के बारे में, वो मैंने लिख दिया 4। तो इसका मतलब है कि जी 2 हैं लाल और 4 हैं नीली, ठीक है। ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसे कटिंग करना चाहें, कटिंग हो सकती है ना, 2 एक बार 2 और 2 2 बार, 1/2, यानी कि आपको मिलेगी एक लाल और 2 नीली, और हमने देखा है ना 1 लाल 2 नीली, 1 लाल 2 नीली, ठीक है, तो ये भी ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 लाल 4 नीली, छोटी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे जी 1 लाल और 2 नीली, तो ये भी ठीक है। तो ये ज़्यादा ठीक आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहना है कि अगर आपको कोई कहे, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मैं आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या अभी फाइंड किया, आपने फाइंड किया सुर्ख गेंदों और नीली गेंदों के दरमियान निस्बत। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं नीली गेंदों और सुर्ख गेंदों के दरमियान निस्बत, अब थोड़ा सा जवाब बदल जाएगा। कैसे? पहले आपने मुझे बताया नीली गेंदें कितनी हैं 4 बटा, पहले नीली गेंदों का पूछा तो आपने मुझे नीली गेंदों का बता दिया। नीली गेंदें और सुर्ख गेंदें कितनी हैं 2, तो 4/2, और अगर मैं कटिंग करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 एक बार 2/1, यानी कि नीली कितनी है 2 और सुर्ख कितनी है 1, ठीक है। ये अब देखें जवाब बदल गया। जब उन्होंने पूछा सुर्ख और नीली गेंदें तो हमने सुर्ख के बारे में पहले बताया 1/2। जब उन्होंने हमसे पूछा नीली गेंदें और सुर्ख गेंदें, तो जब हमने जवाब हल किया तो हमारे पास बना 4/2। नीली थी 4, सुर्ख थी 2, कटिंग करके हमने बताया 2/1। अब कितनी ये अलग अलग चीज़ें हैं। 1/2 जिस बच्चे ने लिखा उसका अलग जवाब है, जिसने 2/1 लिखा उसका अलग जवाब है। तो आपने ज़रूर गौर करना है कि उन्होंने पूछा किसके बारे में। हालांकि देखिए सिर्फ लफ्ज़ आगे पीछे किए, बात तो वही थी ना, यहाँ पर भी सुर्ख और नीली का आपस में पूछा था, यहाँ पर भी सुर्ख और नीली का आपस में पूछा था, लेकिन पहले सुर्ख का पूछा तो पहले सुर्ख का बताया, पहले नीली का पूछा तो पहले नीली का बताया, तो जवाब मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि कैसे उन्होंने किस तरह से हमसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। ये अब आपको अच्छी तरीके से सवाल आना चाहिए कि हमें निस्बत लेते हुए हमने ऐसे नहीं 2 चीज़ें आपको कहें आप जी 2 चीज़ों को बटे की सूरत में लिख दें, जवाब मुकम्मल हो गया। आपने गौर करना है कि पहले ऊपर किसको लिखना है, मैंने नीचे किसको लिखना है, ये बहुत ज़्यादा आपने गौर रखना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपकी किताब में एक बहुत अच्छी बात बताई है, उन्होंने बताया है कि निस्बत जो होती है, निस्बत हमेशा एक जैसी इकाई वाली रकमों के दरमियान होती है। इस जुमले का क्या मतलब है, ये जुमला आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जुमला क्या है। ये जुमला हमें बता रहा है कि निस्बत हमेशा एक जैसी इकाई वाली रकमों के दरमियान होती है। इसका मतलब कि जैसे अब हमने ऊपर देखा था किस 2 चीज़ों के दरमियान निस्बत थी, दोनों गेंदें थी, हम निस्बत निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दूध, लीटर और लीटर आपस में हम निकाल सकते हैं। किलोग्राम हम आपस में निस्बत निकाल सकते हैं। डॉलर और डॉलर की आपस में निकाल सकते हैं। पैसे और पैसे की आपस में निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कहना है कि डॉलर और पैसे की आपस में निस्बत निकालें, तो आपने कहना है इनकी निस्बत नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इनके जो इकाई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, ठीक है, वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम हमेशा किलोग्राम की निस्बत किलोग्राम से निकाल सकते हैं, अगर आपको कहेगा ना किलोग्राम और लीटर की आपस में निस्बत निकालें, तो आपने कहना ऐसे नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इन दोनों चीज़ों को एक जैसा होना चाहिए। अगर एक किलोग्राम वाली रकम है, दूसरी किलोग्राम वाली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि आपके पास 100 किलोग्राम है और दूसरी रकम आपके पास है जी 7 किलोग्राम, तो आपने कहना ठीक है, इन दोनों में निस्बत निकल आती है, इसके साथ भी किलोग्राम है, इसके साथ भी किलोग्राम है, ठीक है, इन दोनों की निकल आएगी निस्बत। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक है 100 किलोग्राम और दूसरी रकम है 7 लीटर, तो आपने कहना इन दोनों की कोई निस्बत नहीं निकल सकती, क्योंकि ये किलोग्राम वाली रकम है, ये लीटर वाली रकम है, तो ये अलग अलग रकमें हैं। यहाँ पर भी या तो किलोग्राम होना चाहिए था, अगर यहाँ पर लीटर है तो यहाँ पर लीटर होना चाहिए था, हम इसकी निस्बत नहीं निकाल सकते। तो ठीक है, अगर इसके लिए हमें फिर फार्मूला निकालना पड़ता है, ठीक है।
ویسے نہیں نکال سکتے آپ کلو گرام لکھیں اور جیسے اب ہم نے اوپر آرام سکون سے لکھ لیا تھا 1/2 2/1 حل کر لیا تھا، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کی کتاب جیسے میرے پاس صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نسبت نکالیں، کس کی نکالیں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نسبت نکالیں، ایک آپ کے پاس ہے 50 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، اس کی نسبت نکالنی ہے، اور 3 میٹر کے درمیان نسبت بتائیں۔ ہم نے کہنا ہے 50 کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ سینٹی میٹر۔ 3 کے ساتھ لکھا ہوا ہے میٹر، تو یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی تو آپس میں نہیں نکل سکتی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے پاس لکھا ہونا 1 میٹر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ یہاں جیسے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1 میٹر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ 1 میٹر کا مطلب ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر۔ اب میں کیا کروں گی، میں نے رقم لی، میرے پاس رقم تھی 3 میٹر، میں نے لکھا 3 کی جگہ 3، اور میٹر کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا 100 سینٹی میٹر۔ اب 3 ضرب 100 300، اور آگے کیا آ جائے گا سینٹی میٹر، اسے سی ایم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سینٹی میٹر، یعنی کہ 3 میٹر اصل میں ہوتا ہے 300 سینٹی میٹر۔ میں ایسے کیوں کیا، میں 3 میٹر کیوں نہیں لکھا، کیونکہ ایک رقم تھی سینٹی میٹر والی، اس کے ساتھ ہمیشہ سینٹی میٹر والی رقم ہی لکھ سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں دی تھی 3 میٹر، تو میں نے 3 میٹر کو، پہلے مجھے پتا تھا 1 میٹر کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر، تو 3 میٹر جہاں پر میٹر تھا میں نے میٹر اڑا دیا اور کیا لکھ دیا 100 سینٹی میٹر، اس کی جگہ پر اس کی ویلیو لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا کہ ان دونوں کو جمع کرو 300 سینٹی میٹر، یعنی کہ اگر آپ 3 میٹر کہیں یا 300 سینٹی میٹر کہیں بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر میں کہوں گی، اب میں نسبت لینی ہے نا، تو ایک دفعہ میں لکھوں گی 50 سینٹی میٹر کی نسبت لینی ہے، 3 میٹر کے ساتھ نہیں، 3 میٹر کی بجائے میں کیا لکھوں گی 300 سینٹی میٹر۔ تبھی تو میں نے یہ سارا 2 سٹیپ لکھے ہیں، کیونکہ میں 3 میٹر نہیں لکھ سکتی، یہاں میٹر والی رقم ہے، تو میں نے لکھا 50 سینٹی میٹر، اور یہاں پر میں لکھوں گی 300 سینٹی میٹر۔ اب سوال حل ہو سکتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی سینٹی میٹر، یہاں پر بھی سینٹی میٹر، سوال حل ہو جائے گا ہمارا۔ اب سینٹی میٹر میں سینٹی میٹر کو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسی رقمیں ہو گئی، صفر کے ساتھ صفر کٹ گیا، 5 ایک بار 5 اور 5 6 بار، یعنی کہ یہاں پر بچ گیا 1، یہاں پر بچ گیا 6، اور 1 اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں 1/6، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب کیا آ جائے گا، اس کا جواب آپ کے پاس آ جائے گا 1/6، یعنی کہ اس کو آپ نے لکھنا ہے 1/6 کے لحاظ سے۔ سینٹی میٹر اوپر لکھنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا نا پہلے 50 سینٹی میٹر، مطلب ہم نے 50 کی رقم اوپر لکھ دی، اس کا جو جواب آیا 50 والے کا جواب آیا 1، تو 1 کو اوپر، اور دوسرے جس کے بارے میں پوچھا تھا اس کی رقم کو ہم نے نیچے لکھ دی، اس کا جواب آتا ہے 1/6، ٹھیک ہے۔ اسے آپ ایسے لکھ دیں، یا پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 1/6۔ اوپر جو بھی آپ نے حل کیا ہوا ہے اس کو آپ نے اس فارم کے اندر لکھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے لکھنا ہے 1/6۔ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ نسبت 8/12 کو آسان ترین شکل میں لکھیں، کو آسان ترین شکل میں لکھیں۔ آسان ترین شکل میں لکھنے کا مطلب ہوتا ہے 8 اور 12 کے درمیان کٹنگ کر دیں، جو چھوٹا سا آنسر آ جائے گا اسے ہم کہتے ہیں آسان ترین شکل، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا 8/12، اسے آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ اسے لکھ سکتے ہیں نا 8، جیسے ہمارے پاس نسبت 12، ہمیشہ میں نا نسبت کو لے جاتی ہوں کسر کی طرف، ٹھیک ہے۔ میں اسے لکھوں گی 8، نسبت کے بجائے میں نے کیا لکھ دیا بٹا، 8 کا 8 نسبت کے بجائے بٹا، اور نیچے میں نے لکھ دیا 12۔ یہ دونوں ایک جیسی رقمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کٹنگ ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے پاس 2 4 بار اور 2 3 بار، نہیں 2 4 بار اور 2 6 بار، پھر ہم اسے کہتے ہیں 2 2 بار 2 3 بار 2/3، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے 2/3 نہیں لکھ دینا، آپ نے اس کو لکھنا ہے کس کیسے، 2 بٹے کو میں نے کیا اس کے اندر
نسبت کے اندر اور 3 کیوں میں نے ایسے کیوں نہیں جواب دیا، حالانکہ یہ بھی ایک ہی بات ہے 2/3 یا 2/3 2/3 یا پھر 2/3، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا نا، انہوں نے جو سوال تھا اس کے اندر نسبت تھی، انہوں نے کہا تھا اس نسبت کو آسان ترین نسبت میں لکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نسبت کو آسان ترین کسر میں لکھیں، اگر وہ مجھے کہتے ہیں اس نسبت کو آسان ترین کسر میں لکھیں میں نے یہ لکھ دینا تھا، لیکن انہوں نے کہا اس نسبت کو آسان ترین نسبت میں لکھیں، پھر میں نے یہ یہاں تک لکھا، اس جواب کو دوبارہ سے میں نسبت کے اندر لے گی تاکہ میرا جواب بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں تک لکھیں گے تو آپ کو آدھے نمبر ملیں گے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ نسبت کو آسان ترین شکل میں لکھیں، یعنی کہ نسبت کی ہی دوسری شکل میں لکھ دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آسان ترین کسر میں لکھیں کہ آپ یہاں تک لکھیں، جس نے یہاں تک لکھا تو اس کو آدھے نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ایک یہ آپ کی مثال ہے بک کے اندر، دوسری مثال ہے کہ نسبت 24 اور 12 کو آسان ترین شکل میں لکھیں۔ آپ نے لکھنا ہے 24 نسبت 12، میں اس کو ایسے لکھ سکتی ہوں نا 24/12، نسبت کو ہم فوراً بٹے میں بدلا لیتے ہیں، بس آپ بٹر ڈالیں اور یہ بٹے کے اندر چلی گئی۔ اب اس کی ہمیں کٹنگ کرنا آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی 12 1 بار 12 12 2/24، میرے پاس بن گیا 2/1، اس 2/1 کو میں کیا لکھوں گی 2، اور بٹے کو بٹے میں جواب نہیں چاہیے مجھے، نسبت میں چاہیے، تو 2 نسبت 1، یہ آپ کا جواب ہے بس، یعنی کہ اس نسبت کو میں اس نسبت کے اندر بدلا دیا، یہ ہمارا ایک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں اندر ہے کہ اینٹی سیڈنٹ اور کانسیکوینٹ، ٹھیک ہے، 2 لفظ آپ کی کتاب میں آپ کو بتائے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اینٹی سیڈنٹ، ایک ہوتا ہے کانسیکوینٹ۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اینٹی سیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والا، اور کانسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک نسبت ہوگی، انہوں نے کہا کوئی بھی نسبت آپ کو ہم دے رہے ہیں، جیسے انہوں نے ہمیں نسبت دی A نسبت B، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلی رقم کون سی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمارے پاس 1 2 ہوتے ہیں وہ ہم اس طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں، جیسے 1 2 3 ایسے ہم اس طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں، تو میں نے A پہلے لکھا نسبت B، اس کا مطلب A پہلے لکھا گیا، تو A کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اینٹی سیڈنٹ، آپ اس پہلے لکھ لیجیے گا، اور B کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کانسیکوینٹ، اور جو درمیان میں نشان ہے اس نشان کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے ریشو، ٹھیک ہے، جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں تناسب۔ بس انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کوئی بھی نسبت جیسے ہم آپ کو دے دیں، جیسے انہوں نے ہمیں نسبت دی 5 نسبت 3، تو اس میں ہمارے پاس اگر وہ پوچھے اینٹی سیڈنٹ کون سے، ہم نے کہنا ہے 5، اگر وہ پوچھے کانسیڈنٹ کتنا ہے، کانسیکوینٹ کون ہے، تو ہم نے کہنا ہے 3، اگر وہ ہمیں ایک سوال دیتے ہیں 1000 اور نسبت 2000، ہم سے پوچھیں کہ اس میں سے ایک اینٹی سیڈنٹ کون سا، ہم نے کہنا ہے 1000، کانسیکوینٹ کون ہے 2000، ریشو کون ہے جو درمیان والا نشان ہے اسے ہم ریشو کہتے ہیں۔ بس آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جب بھی 2 رقموں کے درمیان نسبت لکھی ہو کا نشان ہو، تو جو پہلی والی رقم ہوتی ہے اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اینٹی سیڈنٹ، اور دوسری والی رقم ہوتی ہے اسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں کانسیکوینٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جواب تو آ گیا، جیسے میں نے اب لکھا تھا 2.1، اس کے ساتھ کچھ لکھنا ہے، مطلب کلو گرام لیٹر کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے آپ کی کتاب میں آپ کو بتایا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ اب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی، یہ یاد نہیں کرنا، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ نے جواب لکھنے کے ساتھ کچھ لکھنا نہیں ہے، مطلب جیسے اگر آپ کا جواب آ رہا ہے نا 2 نسبت 15، تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں لکھنا 2 کلو گرام نسبت 15 کلو گرام میرا جواب ہے، نہ، آپ نے صرف لکھنا ہے 2 نسبت 15، ٹھیک ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے ہمارے پاس رقم تھی، جیسے فار ایگزامپل انہوں نے آپ کی کتاب میں دی ہے کہ نا آپ کے پاس ایک جگ ہے، آپ اپنی کتاب میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک جگ ہے، ایک گلاس ہے، ایک میں ہمارے پاس 1500 ملی لیٹر پانی ہے، دوسرے میں بھی 200 ایک میں 1500 ہے، دوسرے میں 200 ملی لیٹر جوس ہے، نسبت بتائیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس نا ایک جگ ہے،
اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارے پاس گلاس ہے، اس میں پانی ہے 200 ملی لیٹر، اس میں پانی ہے 1500 ملی لیٹر۔ نسبت نکالیں۔ پہلے اپنے دیکھیں نسبت ہم نکال سکتے ہیں، یعنی ہم نکال سکتے ہیں نا، یہ بھی ملی لیٹر ہے اور یہ بھی کیا ہے، ملی لیٹر، تو نسبت ہم نکال سکتے ہیں۔ نسبت نکال کے دکھانی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ گلاس کی نسبت جگ سے نکال لیں یا جگ کی نسبت گلاس سے نکال، انہوں نے بس کہا نسبت نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا، انہوں نے بس یہ کہا کہ نسبت نکالیں، جیسے مرضی آپ نکال لیں، ہم نے کہا نسبت، ٹھیک ہے۔ نسبت میں لکھوں گی کہ ہمارے پاس جوس کتنا ہے، گلاس کے اندر کتنا جوس ہے، 1500، نسبت اس میں کتنا جوس ہے، 2، اس کے ساتھ میں لکھ سکتی ہوں نا 1500 ملی لیٹر، انگلش میں لکھتے ہیں ملی لیٹر، ایسے آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نسبت اس میں کتنا ہے، 200 ملی لیٹر۔ یہ دونوں رقمیں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے کیا لکھنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہمیشہ نسبت کو کس میں چینج کر لیتی ہوں، کسر کے اندر، میں ایسا لکھتی ہوں 1500 ملی لیٹر، اس کو میں ہمیشہ کس میں چینج کرتی ہوں، کسر میں، یعنی کہ بٹا میں چینج کر کے نیچے والی رقم ادھر لکھ لیتی ہوں، 200 ملی لیٹر، 2000 ہے یہاں پر، سوری، ٹھیک ہے، 2000۔ اب دیکھیں یہ اور یہ کینسل ہو گئے، کٹ گئے، ایک جیسی رقمیں تھیں، 20 20 کے ساتھ کٹ گئے، اور یہ ہمارے پاس کتنا ہو گیا، 3، اور یہ ہمارے پاس ہو گیا 4۔ اسے میں لکھ سکتی ہوں نا 3/4، جسے میں ایسے لکھتی ہوں 3/4۔ اب مجھے بتائیں 3/4 تو جواب ٹھیک ہے۔ اب جس بچے نے وہاں پر پیپر پہ لکھا ہوگا 3 ملی لیٹر نسبت 4، کیا لکھا ہوگا، 4 ملی لیٹر، اس کا جواب غلط ہے، کیونکہ نسبت میں کوئی بھی اکائی نہیں آتی، مطلب ملی لیٹر اب غور کریں، یہاں پر کٹ ہو گیا نا، تو جواب میں کیسے آ سکتا ہے، جواب میں تو وہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو انہوں نے کٹ کر لیے، ختم ہو گیا۔ اب جواب صرف ہے 3/4، جس بچے نے لکھا ہوگا نا 3 ملی لیٹر نسبت 4 ملی لیٹر، اس کا جواب غلط ہے، کیونکہ ملی لیٹر تو رہتا ہی نہیں ہے، یہ تو کٹ ہو گیا آپس میں، صرف 3/4 جواب ہونا چاہیے۔ اگلا کتاب میں لکھا ہوا ہے نسبت کا آرڈر۔ آرڈر کا ہمیشہ مطلب حکم نہیں ہوتا، آرڈر کا ایک مطلب ہوتا ہے حکم، ٹھیک ہے، اور آرڈر کا ایک مطلب ہوتا ہے ترتیب، اور یہاں پر مطلب ہے نسبت کا آرڈر کا کیا مطلب ہے، نسبت کی ترتیب۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس نسبت کا حکم کیا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے نسبت کی ترتیب کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نسبت کا آرڈر بتائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ نسبت ہمارے پاس کیا لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ نسبت کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ لکھیں 2/5، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی کہیں کہ آپ لکھیں 5/2، تو ہمیں لگا رہتی ہے تو ایک جیسی باتیں ہیں، حالانکہ یہ اور ہے اور یہ اور ہے، کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 2/5 کا کیا مطلب ہے، 2/5 کا مطلب ہے 2/5۔ اگر میں 2 کو 5 پہ تقسیم کروں، میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، 1 منٹ، 2/، ٹھیک ہے، اس کا پھر جواب آتا ہے، اس کا جواب آتا ہے 0.4۔ اور اگر ہمیں کوئی کہے 5/2، تو اس کا مطلب ہوا 5/2، اس کو اگر ہم کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، اس کا آنسر آتا ہے 2.5۔ اب مجھے بتائیں یہ دونوں رقم آپس میں برابر ہیں، 0.4 چھوٹی سی رقم ہے، 2.5 ایک بڑی رقم ہے، تو یہ دونوں رقمیں تو آپس میں برابر ہی نہیں ہیں، یعنی کہ 2.5 کچھ اور ہے، 5.2 رقم کچھ اور ہے، تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ترتیب۔ دیکھیں نسبت کی ترتیب، 2.5 کا مطلب ہوتا ہے 0.4، اگر میں لکھوں 5.2، تو اس کا مطلب ہوا 2.5، دو الگ الگ جواب ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں سوال میں کیا کہا ہے۔ یہ جو ہماری نسبت والا تھا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے اندر بہت زیادہ رہتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب نسبت کو ہم بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ یہاں تک آپ نے بالکل صحیح طریقے سے بار بار سمجھنا ہے نسبت کیا ہے، نسبت کی ترتیب کیا ہوتی ہے، نسبت کو کیسے لکھتے ہیں، نسبت اگر ایک بڑی نسبت ہے، مطلب بڑی رقموں کے درمیان نسبت ہے، اسے کیسے ہم چھوٹی رقموں کے درمیان نسبت کے اندر بدلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بار بار کریں۔ اس کے بعد ہم کل والے لیکچر کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک رقموں کو بڑھایا اور کم کیسے کیا جاتا ہے نسبت کے اندر۔